نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، ذرا پیار سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ گھن بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود و سلام کرتا ہے۔ مل کے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک کیمرے والے نے تو مجبوری ہے، باقی بیٹھ دو، پیچھے والے دوستوں کو پرابلم ہونی، باقی ساتھی بیٹھ جائے سر۔ ایک بار پھر درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے
رسائی در مصطفیٰ تک ہے اس کی رسائی شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے در مصطفیٰ تک ہے اس کی رسائی شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے قدام اسے دو جہاں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، سیدی ایک کو تھوڑی سی کم کر دو اسپیکر والے دوست ایک کو ذرا کم رکھے ویسے آواز نہیں رکھنی ایک کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی کم کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان ہے عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کے بعد قابل احترام حاضرین ہماری سعادت ہے اللہ نے آج اپنے محبوب کے ذکر پاک کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی بظاہر تو اعلانات ہوتے ہیں کوئی اشتہار بنا لیتا ہے کوئی دعوت نامہ بنا لیتا ہے کوئی پیغام دے دیتا ہے کوئی فون کر دیتا ہے مجھے بھی برخوردار قاری انوار نے دعوت دی محترم انور باجوہ صاحب کا پیغام ملا اور آپ کے گاؤں کی طرف سے دعوت ملی تو یہ دعوت بظاہر بہانہ ہوتا ہے اصل میں جو میرا عقیدہ اور نظریہ ہے ایسی محفل میں آتا وہی ہے جسے محفل والے خود قبول فرماتے ہیں ماشاءاللہ بچے بھی آ گئے جوان آ گئے اساتذہ آ گئے ہمارے اسٹوڈنٹ سابقہ اور موجودہ بیٹھے ہیں طلبہ بیٹھے ہیں رانا صاحب تشریف لائے شوکت صاحب آ گئے اور دیگر احباب گاؤں کے سارے معززین تشریف فرما ہیں تو یہ کسی نے کہا ہے یا نہیں کہا یہ یقین کر لو کہ سرکار نے اپنی محفل میں آپ کو قبول فرمایا ہے تو آپ آئے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو سرکار نے دیکھو ہمارے کوئی دوست ہوں گے ابھی بھی وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے آج بھی وہ گپ شپ میں ہوں گے کوئی موبائل کے اس مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں گے فحاشی اریانی اور بے حیائی تو آج ہر ہاتھ میں آ چکی ہے ہمارے بچوں کی سوچ خراب ہوگی فکر خراب ہوگی دماغ خراب ہوگا نظریں خراب ہوگی ذہن خراب ہو گئے اور آج ہمارے اس میڈیا نے اس موبائل نے اس نیٹ نے جو تباہی مچائی ہے کسی سے کوئی پوشیدہ تو جو سارا کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں نا اللہ کا شکر کرو کہ حضور نے آپ کو قبول فرما دیا تو بہرحال تھوڑی سی باتیں میں نے کرنی ہے جڑا والا میں بھی پروگرام میں وہاں دوست انتظار کر رہے ہیں اور ایک بات بتا دیں رات وہ جب میں تھا تو مجھے وہ ساتھی کہنے لگے کہ پنجابی جی ہو گیا آپ کی بھی کوئی ڈیمانڈ پنجابی والی ہے کہ اردو میں کام چل رہے گا پنجابی چل رہی حاجی نواز تو بول نہیں بول رہا پنجابی اصل ہے جنہاں تھوڑا استادہ کا سبجیکٹ پنجابی ہے نا تو یہ سنو بھی پھر پنجابی دے رکھنا نہیں میرا سبجیکٹ اردو چلو خیر تھوڑے تین چکر نہیں مان لینے علاقے والے لیکن ہوں ڈنڈی نہیں مارنی دا نہیں لانا جیڑی گل صحیح ہوئے توجہ نال سننی بھی ہے تو دل وچ اتارنی بھی سبحان اللہ آپ دو گے تو اور بہتر ہے لیکن سبحان اللہ شور بھی نہیں کرنی سبحان اللہ درمیانی آواز میں کہنا بچے نے شور نہیں کرنا جیڑا کوئی بچے نے استاد ذرا تو نظر رکھے گا تو بات ہے کہ
سبحان اللہ آنکھوں گے تو تھوڑی مہربانی اپنے جنت کے پھل اپنے درخت لگا لو گے جتنی بار سبحان اللہ آنکھتے جاؤ گے اتنے درخت لگتے جان گے میری ڈیمانڈ اس تو بھی اگے ہے کہ گل سن کے دل جو اتارنی نہ سمجھ آئے تو دوبارہ پوچھ لینا سوال کر لینا میں سمجھا کے جاؤں اگے دوست آخر ہوتے جی گل تھوڑی سمجھ آتی تو گل ہوتی ہو جی سمجھ چاہتے جو بندہ کان پھاڑ پھوڑ کے روڑا پا پھو کے شور کر گھر کے ٹر جاوے نہ پتہ کہنے والے نے کچھ پتہ میں کی آکھیا ہے تے نہ سنن والے نے پتہ کی آکھیا ہے بڑا گایا ہے جی بڑا پڑھیا ہے جی بڑا کی آکھیا کی ہے یہ کوئی نہیں پتہ مجھے بڑا ہے بس یہ ساڈی قوم دا حال ہے آواز بڑی ہے پردہ بڑا ہے طرز بڑی ہے وہ طرزاں آوازاں پیچھے نے دیکھیا ہے کرو بھی آکھن والے نے گل کی آکھی ہے مسئلہ کی سمجھایا ہے حدیث پڑھیے آیت پڑھیے وہ مفہوم کی دس گیا ہے اسی جو آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو کوئی شاید ساڑھے پلے بھی پڑی ہے یا ہاں یہ ضرور اپنا جانچ کریا کرو ہر جلسے تو بات سوچیا کرو ساڑھے پلے کی پہ ہے سمجھ کی آئی خیر امید ہے میں کہ انشاءاللہ جیڑے پیار نال تسی آئے ہو اپنے دامن قرآن و حدیث دے موتیاں نال بھر کے جاؤ گے سورۃ بقرہ دی آیت میں پڑھی ہے معروف آیت تسی نے سنی ہونی ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والیو لا تقولوا رائنا رائنا دا لفظ نہیں آکھنا یہ تھوڑا جا بیک گراؤنڈ سے جمع پھر ذرا آسانی نال کر سمجھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضور گل کرتے سن کہ کسی صحابی کو سمجھ نہیں سی آندی کہ وہ عرض کرتا سی رائے نہ سونیا رعایت کرو یعنی یہ گل دوبارہ بیان فرما دیں تو پھر میرے آقا کے دوبارہ بیان کر دیتے ہیں اچھا یہ لفظ جدو یہودیاں نے سنیا انہوں نے کی کم کیتا انہوں نے اس لفظ نو بگاڑ لیا انہوں نے رائے نہ دی بجائے رائینا حفاظ کرام بیٹھے نے علماء کرام ساڑھے درس کے طالب علم بیٹھے نے تو رائینا لمبا کرنا معنی بدل گیا رائینا دا معنی اسی رعایت کرو ساڑھے تے نگاہ کرم فرماؤ رعایت کرو دوبارہ دسو رائینا دا معنی بندہ سی چروایا ساڑھیاں بکریاں دا چرواہ یہودیاں انہوں لفظ نو بگاڑ کے دے حضور دی توہین دا ارادہ کیتا کہ حضور نو چرواہ کہہ کے سی بلانا ہے انہاں دا ارادہ ٹھیک نہیں سی لفظ بھی بدلیا صحابہ کرام حضور دے منن والے ایمان والے لفظ بھی ٹھیک بول دے سن تے ارادہ بھی ٹھیک لفظ بھی صحیح بول دے سن تے ارادہ بھی ٹھیک سی یہودیاں دا ارادہ ٹھیک نہیں سی اس وجہ تو لفظ بھی ٹھیک نہیں سی بول دے لفظ بگاڑ کے پڑھ دے سی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی جو کہ عظمت دا معاملہ ہے شان دا معاملہ ہے دیکھتے ہو جاتا اگر سرکار دی عزت دا معاملہ ہے عظمت دا معاملہ ہے رفت دا معاملہ ہے شان دا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی دے صحابہ ایمان والے ہو تسی تے توڑا ارادہ بھی ٹھیک ہے لفظ بھی صحیح پڑھ دے ہو پر بے ایمان دیڑے دشمن نے میرے نبی دے نہ ہوئے تو فائدہ اٹھا کے یہ لفظ بول کے میں نبی دی توہین دا ارادہ کر دینے نبی دی توہین دا ارادہ کر دینے نبی دی گستاخی دا ارادہ کر دینے نبی دی بے ادبی دا ارادہ کر دینے لہذا میرے پیارے نبی دے صحابہ ایمان والیوں تسی یہ لفظ آنکھیں ہی نہ کرو رائنہ دا لفظ آنکھیں ہی نہ کرو اے پڑھے ہی نہ کرو حضور دی بارگاہ رائنہ عرض کیتے ہی نہ کرو مولا ساڑھا ارادہ ٹھیک ہے لفظ بھی ٹھیک پڑھنی ہے نیت ٹھیک ہے فرمایا گل لے ہے توڑے ارادے تے بھی شک کوئی نہیں نیت تے شک کوئی نہیں لفظ بھی سونا ہے ساریاں گلہ پر جس لفظ میں میرے نبی دی توہین دا شہبہ بھی ہوئے نا میں وہ قبول ہی نہیں ہے جس لفظ میں میرے نبی دی توہین دا شہبہ بھی کوئی بدبخت بڑا بڑھو کہ کوئی حضور دی توہین کرنا چاہتا ہوئے میں وہ لفظ بھی نہیں بولن دیا کر دیو لفظ لغتی چو کر دیو قرآن یہ لفظ آئیدہ نہیں بولنا مولا پھر اسی گلتے کرنی ہے حضور دا کرم دے لے رہا ہے اسی بارگاہ حضور دے اندر عرض تے کرنا ہے تو پھر گنج کر کے عرض کریے رب نے فرمایا تسی لفظ اور تھوڑے دے مولا تو داسا سے کی آکھا کریے فرمایا تسی آکھا کرو انظرنا سبحان اللہ آکھا کرو پڑھ لو سوکھا جا لفظ ہے
کو منگیا کرو تسی حضور کو کرم منگدے ہو تے نظر رحمت منگدے ہو اللہ فرما رہا ہے جو مشکل پیش آئے سمجھ نہ آئے مسئلہ آوے مشکل ہوئے تے کی آکھنا ہے انظرنا کیا آکھنا ہے انظرنا معنی پتہ کی ہے سونے نظر کرم فرماؤ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ سیدی مرشدی سونے نظر بولیے میری گل تو نال تائید کرو تو مجھے پتہ لگے کہ سمجھ آ رہی اللہ فرمایا حضور دی بارگاہ عرض کریا کرو انظرنا سونیا ساڈے تے نظر فرماؤ نظر کرم فرماؤ توجہ فرماؤ یہ رب سکھا رہا ہے صحابہ کرام نو اور اگلی گل بھی سنو فرمایا بسمعو تانوں یہ گل کہن دی لوڑ ہی نہ پوے میرے نبی دی گل پوری توجہ نال سنیا کر تو سونا بولے ساری توجہ حضور وال ہونی چاہیے ادھر ادھر تہاڈا دھیان نہ جاوے اٹھاؤ حدیثاں میرے نبی گفتگو کرتے ہیں صحابہ انج ادب دا پیکر بن کے بیٹھے سن کہ اگر انہوں نے سراں تے انج لگدا نہیں پرندے بیٹھے ہو سن اگر تھوڑا جا ہلے تے پرندے سراں تو اڑ جان گے اتنا ادب دا خیال اتنا احترام اتنا حضور دی بارگاہ دا ادب تے ادب سکھا کون رہا ہے رب العالمین خود رب العالمین ادب سکھا رہا ہے اور ایک ادب صرف بولن دا ہی نہیں قرآن پڑھ کے دیکھو 22واں پارہ پڑھو سورۃ احزاب پڑھو میرے نبی دی بارگاہ صحابہ کرام آئے کھانا حضور نے دیتا دعوت بنائی اور کھانے تو بعد صحابہ کرام بیٹھ جاتے بعض اوقات اپنی گپ شپ دے اندر گفتگو دے اندر اللہ نے فرمایا اتنی دیر بیٹھے نہ کرو کھانا کھاؤ دعوت تو فارغ ہو جلدی جلدی گھروں چلے جایا کرو میرے سونے دی اور مصروفیات بھی تے ہوندیاں نے ہائے ہائے کون اتنا خیال رکھتا ہے حضور دی بارگاہ دا ادب کون دس رہا ہے اللہ خود رب دس رہا ہے فرمایا سورۃ حجرات اٹھاؤ فرمایا قرآن سننا موڑ ہے کہ صرف سلوڑ ہی سنتے ہو قرآن تھوڑا سنیا کرو قرآن نال نور آندہ ہے ذوق آندہ ہے محبت آندی پیار آندہ ہے حضور دی بارگاہ صحابہ بول دے سکتے بعض اوقات آواز اچھی ہو جاتی ہے حضور نے آواز اللہ نے میری گوارا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ارشاد فرمایا ایمان والو میرے نبی دے سامنے اچھا نہیں بولنا اچھا تو آٹی آواز نبی دی آواز نہ اچھی نہ ہو جاوے تھی ایدھ بھی نہیں بلانا جو ایک دوجہ نو بلان دے یہ بھی ادب دے خلاف ہے حضور دا نام لے کے بھی نہیں بلانا مسئلہ کی ہے حضور دا نام لے کے مولا کی بھی بلا رہی ہے فرمایا قرآن پڑھنا جی میں بلانا وہ نہیں بلایا کر میں سارا قرآن پڑھو کہ یا محمد کہہ کہ میں رب نے تو نہیں پکاریا مولا تو کیویں پکارنا ہے فرمایا میرا قرآن پڑھو فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا یا ایوہ المزمل کہہ کے پکار رہے ہیں فرمایا یا ایوہ المدثر قم اللہ فرماتا ہے اے چادر اوڑن والیا یہ فرمایا ہے چادر اوڑن والیا میرے نبی چادر لیندے نہیں اللہ تعالیٰ چادر والا کہہ کے پکار حضور لیٹ جان دے میرا نبی سرکار نو کھڑے کرن دا فرماندے نے کھڑے ہو جاؤ حضور نو کڑے کڑے القاب نہ رب پکار رہے ہیں قرآن پاک پڑھ کے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین
قرآن سننے کا شوق ہے نا تو قرآن ذوق نہ سنے یاسین اے سردار محمد سبحان اللہ یاسین کے کئی معنی ہے کہ معنی ہے سردار سبحان اللہ حضور نو اللہ کے یہ سردار کہہ کے پکارتا ہے کدھے مزمل والا کہہ کے کدھے مدثر والا کہہ کے کدھے فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تاہا کہہ کے سونے کو یاد کیتا یاسین کہہ کے یاد کیتا پیارے نبی دے القاب پڑھتے جاؤ قرآن اور پھر کدھے قسمہ کھا کھا کے یاد فرمایا سونیا بدوہا چمکتے ہوئے چاہ جیسے چہرے دی قسم بل لیل اذا سجا رات دی طرح چھا جان والیاں زلفاں دی قسم ہے اللہ تعالیٰ قرآن اپنے محبوب دیا قسمہ کھا کھا کے اللہ کر دیا لا اقسم بہذا البلد سونیا اس دھرتی دی قسم اس شہر دی قسم جتھے تیرے طلبے لگتے جتھے تسی رہتے ہو اور گل مکدی مکائیے فرمایا اے پیارے نبی لعمرو کا سونیا تیری ساری زندگی دی قسم سبحان اللہ تیری ساری ماں بڑی خوش ہوئے کہ پتر نبی آدھی تیری چڑھ دی جوانی دی قسم جا جوانیاں ماریں یہ بات وہ کرتا ہے جنہوں بڑا پیار ہوئے اللہ نے اپنے محبوب نے کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ قسمہ کھاندہ کھاندہ فرمایا سونیا کیڑی کیڑی گل دی قسم تیری ساری زندگی دی قسم کھان دے دل کردہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی گل دور نہ چلی جائے اگر میں قرآن پڑھتا جاواں حضور دی شان اچھے رات مک سکتی ہے حضور دی شان مک سکتی انہیں دنی آشکا نے آکھا کہ اے شدہ مدہ زبران زیرہ میاں صاحب نے کتنی خوبصورت گالا اے شدہ مدہ زبران زیرہ بچ تعریف دیا خاصا رمضان پایا آمالوں کا خبر نہ کھائی تے خاصا رمضان پایا عام لوگ تو بیچارے یہ تھی رہ گئے کل انما انا بشر مثلکم میں توڑے ورگا ہے ہر وقت ساڑے نظران یہ ہو رہی ہے حالانکہ اس آیت ہے کہ حضور دی شان گھٹتی نہیں بڑھتی اور میں من بازار توڑے ورگا اور اپنے ورگا بالکل نہ سمجھ لیا جے یوہا الیہ میرے تے اللہ دی بڑی نازل ہوتی اسی کس بار دی بولی ہو میرے کو تو جبرائیل حاضر ہوتے ہیں بھائی لے کے آتے ہیں ہاں صرف دیکھنے توڑے ورگا لگنا لیکن تسی کدو میرے ورگی ہو سکتے ہو میرے جسم تے پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے تھوڑے جسمہ تے پسینہ آئے تے بدبو آتی قریب کوئی نہیں آتا میرے جسم اقدس دا یہ مقام ہے سائے وچ ہوئے سورج وچ ہوئے چاندنی وچ ہوئے تے سایہ نہیں بنتا تھوڑے جسم دا سایہ ہے مینوں کھانے دی عادت نہیں کھاندا بھی رب کولا پیندا بھی رب کولا تسی کھانے تو بغیر زندہ رہ سکتے ایوکم مثلی میرے نبی نے صحابہ کی فرمایا کوئی ہے توڑے جو میری مثل میں تو تینے کھانے دی محتاجی نہیں تسی میرے جیسا لمبا روزہ رکھے بخاری شریف اٹھا کے دیکھو اتنا لمبا روزہ تسی مثال دا رکھے تو توڑا کی پروگرام ہے تسی میری ریس کر رہے ہیں ایوکم مثلی توڑے چکاؤ نے میرے ورگا کسی ایک صحابی نے نہیں آکے سونے میں اسی بھی تو توڑے ورگا کسی صحابی نے یہ گل ہے تے جیڑی حضور نے فرمایا میں توڑے ورگا انما انا بشر مثلکم میں کافروں نال گل کیتی کافروں کیوں دور جانتے ہو قریب تے آؤ میرے نیڑے تے آؤ میں انسان ہاں میں کوئی جن تے نہیں کوئی اور شاید نہیں مخلوق کوئی اور تے نہیں میں بھی انسان ہاں میری گل تے سنو جدو غیرہ نال کیتی تے میں توڑے ورگا اپنے نال کیتی فرمایا ایو کو مثلی دسو توڑے سے کون ہے سمجھ آئی گل کہ نہیں انہیں سی کون اپنے آنے غیرہ اپنے آنوی حضور نے فرمایا کہ تسی میرے ورگے ہو سکتے نہیں بہرحال
سارا قرآن میرے نبی دی تعریف ہے، عظمت ہے، شان ہے، کہ حضور دے دشمنوں دی مذمت ہے۔ پہلے انبیاء دے قصص بیان کر کے ساڑھے واسطے سبق نے، حضور دی عظمتاں نے، شاناں نے، حضور نو تسلیاں دتیاں گئی ہیں۔ محبوب پہلے میں اس طرح انبیاء نال ہویا، قوماں نال ہویا تے تسی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب نو تسلیاں دے، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے حضور دی بارگاہ دے آداب دسے، بیٹھن دا دسیا، بولن دا دسیا، لفظ کیڑا کہنا ہے تے کیڑا نہیں کہنا۔ فرمایا انظرنا، جدو لوڑ پوے تے کیا کرنا ہے، اور انظرنا، سونے ساڑھے تے نظر کرم فرماؤ، ساڑھے تے کرم فرماؤ۔ اچھا چلو جی، یہ تے حضور نو سرکار دی بارگاہ زندگی سی صحابہ کہندے رہندے سن، حضور کرم فرماؤ، اے گل سمجھا دیو، مسئلہ سمجھا دیو، اور معاملات بھی کوئی دکھ سکھ پریشانی سے حضور دے کول جاندے سن، حضور حل کرتے سن۔ گل تے ہے نا کہ حضور دے دنیا تے جان کے بعد بھی کسی آدمی جو انظرنا، سونے ساڑھے تے نظر کرم فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ اس زمانے کو لے کے آج تک امت آکھ دی آئی ہے کہ سونے نظر کرم فرماؤ۔ میرے آقا سنو توجہ دینا، مسائل سننے میں فضائل بھی، مسائل بھی گلہ یاد رکھنی۔ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، 2 دن یا 3 دن اثر حضور نے دنیا تو گئے۔ ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، پوچھا پیارے محمد کتھے؟ صحابہ نے دسیا اسے دنیا تو تشریف لے گئے، آپ دا مزار انور کتھے؟ قبر انور۔ وہ لے گئے قبر انور، پہنچ دیا نال ہی قبر دے نال لپٹ گیا۔ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھو، سارے درسان پڑھائی جا رہی، ہر مکتبہ فکر ہے تفسیر اپنے مدارس سے پڑھا رہے ہیں۔ وہ دے حاشیے دے اندر بھی تفسیر کی حدیث موجود ہے، دیگر کتب دے اندر بھی۔ وہ عرابی جا کے اس لپٹ گیا حضور دی قبر انور میں، اور بڑے درد نال عرض کرتا ہے، ہلک تو یا رسول اللہ، ہلک تو یا رسول اللہ، ہلک تو آقا میں ہلاک ہو گیا، آقا میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو گناہ کر لو تے نبی دے در تے آ جاؤ۔ لو انہم ظالموا انفسہم جاؤک، جدو گناہ ہو جاوے تو در مصطفیٰ تے آ جاؤ، میں اس در تے آ گیا، کیونکہ رب بھی یہ در دکھایا ہے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ رب اپنے گناہگار نو بھیجے دے در دے، رب اپنے گناہگار نو بھیجے دے در دے۔ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون۔ بھلا مل کے پڑھو گا، امت لئی رو رو کے دعا کون۔ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون۔ رب اپنے گناہگار نو بھیجے او دے در دے۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگاروں جب گناہ کر لیں سونیا تیرے در دے آ جان، پھر آگے میرے کو معافی منگن کہ سونیا تسی سفارش کر دیو، سارے گناہ بھی بخش دیاں گا تے رحمتاں بھی نازل فرماواں اور رحمتاں بھی نازل فرماواں۔ اور ابھی آگے عرض کرتا رہے، ہلک تو یا رسول اللہ، ہلک تو یا رسول اللہ، بڑے درد دے نال، شدت دے نال، قبر انور دے نال لپٹ لپٹ کے رو رو کے عرض کر رہے ہیں۔ اور اگر میں تمہیں سمجھانا چاہاں، یہ دا ترجمہ اپنی زبان چینج کر لو، وہ کی آخر ایسی ہے، کرم کی کہ نظر مجھ پر خدا یا رسول اللہ، کرم کی کہ نظر مجھ پر خدا سارے نو دعوت کوئی نہیں، جنو کرم چاہی رہنا وہ چپ نہیں رہے گا، حضور کو اسی بھی کرم مگنا ہے۔ دہی دا عقیدہ ہے حضور کرم کر دے نہیں،
رب نے فرمایا انظرنا آکھیا کرو سونے نظر کرم فرما کہ آؤ کرم منگیے مل کے منگو کوئی زبان خاموش نہ رہے کرم کی کے نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی کے نظر مجھ پر خدا را رسول اللہ میں ہوں تمہارا 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 یا رسول اللہ میں ہوں تمہارا 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 یا رسول اللہ کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را رسول اللہ آؤ اور حدیث سنا دے وہاں سیاستہ پڑھ کے دیکھو صحیح مسلم پڑھ کے دیکھو میرے آقا نے ایک صحابی نہیں سارے مدینے والے نکل آئے آج تسی حضور دے آمد دا چرچا تین چک دے اندر اپنی محبت پیش کر رہے ہو میرا نبی جدو مدینے پہنچیا مکہ چھوڑ کے حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے وہ سانو راستے بھی دکھائے مدینے والے لوگوں نے کہ حضور اس راستے تو مدینے آئے سر دار سور کتنے 100 فٹ کی بلندی تھے حضور روتے رکے پھر چلتے چلتے مدینہ پہنچے تو حضور مدینہ شریف پہنچے تو پھر ہویا کہ مسلم شریف اٹھا کے دیکھو سائد الرجال والنساء فوق البیوت مرد بھی نکل آئے عورتاں بھی مکانہ دیا چھتہ تے چڑھ گئے خادم بھی غلام بھی بچے بھی گھراں نکل کے راستے میں آ گئے اور کردے کی سن حدیث اٹھاؤ ہر کسی نے زبان تے نعرہ سی یا محمد و یا رسول اللہ یا ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ یا رسول اللہ ینادونا کا معنی ہے ندامہ کر رہے سن بلند آواز میں پکار رہے سن کہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ یہ حضور دے صحابہ پکار رہے سن مدینے والے سارے پکار رہے سن سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت خیال ہوتا ہے نہیں یہ تو حضور دی بھی زندگی میں سی زندگی وصال تو بعد میں وصال تو بعد دی پہلے حدیث سنائی پھر سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دے جان تو بعد بدبخت مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا میں بھی نبی ہوں جھوٹے نے کیا کہ میں بھی نبی ہوں جھوٹے نبی ہوتا دعویٰ کیا جناب بکر صدیق نے پورا لشکر بھیجا جاؤ ادا کلا کما کر کے اس بدبخت جو حضور دے بعد نبوت دا دعویٰ کرتا ہے کہ ساڑھے جیسے مسلمان زندہ ہون کہ کسی نو اسی جھوٹے نبی نو اس زمین تے رہن دا حق نہیں دے سکتے لشکر بھیجا صحابہ اکرام دی پوری جماعت گئی جدو تے پہنچے اور اس لشکر دے جناب خالد بن ولید بھی موجود سے خالد بن ولید جیسے عظیم کمانڈر موجود سن جدو جا کے جنگ شروع ہوئی نا ادھر صحابہ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر ادھر مسیلمہ کذاب دے منن والا نے آکھیا اللہ اکبر کیونکہ اللہ نو جو بھی مندے سن مسئلہ دے نبوت دا سی نا حضور نو نہیں سی مندے نبی جھوٹے نبی نو مندے سن ادھر جدو مسلمانہ نے سنیا بھی گل تے روڑا پہ گیا اصلی اللہ اکبر والے اے بھی اللہ اکبر ہے پتہ کیویں لگے گا ساڈا کیڑا ہے پرایا کیڑا ہے اپنا کیڑا ہے تے بیگانہ کیڑا ہے پتہ کیویں لگے گا پریشان ہو گئے خط لکھیا جناب بکر صدیق نو لکھ کے بھیجا حضرت یا امیر المومنین پریشان ہو گئے ہیں سارے ہر پاس سے اللہ اکبر دیا صدامیں پتہ ہی نہیں لگ رہا حضور نو نبی منن والا کون ہے تے مسلمہ کذاب دا مانی کون ہے جناب بکر صدیق نے کی لکھ کے بھیجا فرمایا ٹینشن پریشانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں جدو وہ آکھن گے اللہ اکبر تے تسی آکھنا ہے یا محمد وہ آکھن گے اللہ اکبر تسی آکھنا ہے یا محمد حضور دا نام لے کے دسنا ہے کہ اسی کلے اللہ نو نہیں منن والے اسی اللہ نو ہی مننے ہیں تے اللہ دے رسول نو بھی مننے ہیں نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی پتہ چلیا کہ یہ کسی ایک صحابی دا نعرہ نہیں ہے، ہزارہ صحابہ دا سب دا عقیدہ ہے۔ یا محمد اور یا رسول والا صحابہ دا عقیدہ ہے۔ حضور دی زندگی بیچ لی، حضور دے دنیا دے جان تو بعد بھی تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ ہمارے امام نے کتنا خوبصورت ترجمہ، اللہ نے قسم سونیا تسی آج بھی قبر انور زندہ، تو پھر کیوں نہیں پڑھتے کرم کی کہ نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ میں ہوں تمہارا 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 یا رسول اللہ۔ امام بخاری نے لکھیا ایک آدمی دا قوم سن ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ میں کہا پریشان کیوں ہوتے؟ کھول حضرت عبداللہ بن عمر موجود سن۔ میں کہا پریشان نہ اس ہستی دا نام لو جڑے سب تو زیادہ پیارے نے۔ انہوں نے کہا اور کون اس دا؟ یا محمد۔ حضور دا نام لیا، پیر ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے ادوں دا نعرہ لگدا آندا کوئی نواں اج نہیں بنیا۔ اس واسطے اللہ فرماندا انظرنا، آکھیا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، یا رسول اللہ۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اسی مسئلے تھے حضرت زین العابدین نے پکارے تھے یا رحمت للعالمین۔ جدو آپ اپنے بلال بیویاں پاکر لے کے چلے سن نہ کربلا چھو، اس مقام تے آپ نے پریشانی دے عالم وچ عرض کیتا سی کہ یا رحمت للعالمین ادرکنی ادرکنی۔ اس وقت پکار سکے آقا اے ساری کائنات دے رحمت بن کے آن والے اپنے اس بندے نو اپنے نواسے نو بھی پال ہو، توجہ فرما دے اور شفقت فرما دے۔ لہذا اصل نواں عقیدہ نہیں دے رہے، وہی عقیدہ جڑا صحابہ نے دسیا حضور دی اہل بیت نے دسیا۔ بہرحال ادب بھی دسیا اور فرمایا کہ جدو مشکل پیش آئے تو میرے نبی دی بارگاہ عرض کریا کریا۔ اور صحابہ کرام نے کوئی مشکل پیش آئی تو کتنے گئے؟ سدھ دربار رسالت۔ ہر مشکل واسطے حضور دی بارگاہ کہنے جا کے عرض کیتا ہے کہ جو بھی مشکل لے کے کہنے کوئی وہاں خالی لوٹیا، جس نے جو منگیا جس وقت منگیا جو سوال کیتا میرے نبی نے پورا کیتا، کیونکہ رب دا یہ بھی فرمان ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سونے کسی نے خالی لوٹانا نہیں، کسی نے جھڑکنا، جو منگے جس وقت کوئی منگے۔ ایک آدمی آ گیا سونے میرے گھر کچھ نہیں، کھان کو کچھ نہیں، یہ چیزیں چاہیے۔ فرمایا میں ہوں 90,000 بانڈ کے بیٹھا جدو ختم کر لینے تو ہون آ گیا، سونے لوڑی اڑ پئی۔ فرمایا جا دکان تو جو جو چیز چاہیے دیئے میرے نام تو لے جا، سودا تو لے جا، پیسے میں محمد ادا کرا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ بات مختصر کر دوں، سونے نبی نے فرمایا اللہ دوتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ۔ رب دیتی جاندہ ہے میں بنڈی جانا، میرا رب جڑا اقامہ کری جاندہ ہے میں مصطفیٰ تقسیم کری جانا۔ او خالق میں قاسمہ، او بنائی جاندہ ہے میں تقسیم کری جانا۔ ادھرو آ رہا ہے میری بارگاہ جو ساری کائنات پا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اور لفظ ہے بخاری شریف لفظہ نے غور فرماؤ، حضور نے نہیں ہے کہ میں صرف علم دینا یا فلاں شاہ دینا ہے، اللہ یوتی و انما انا قاسم۔ اگے کوئی معمول ذکر نہ کر کے میرے آقا نے یہ واضح کر چھڑیا کوئی ایک شے نہیں، کائنات دیاں ساریاں نعمتاں
فرمائے گی دنیا دیا نعمتاں بھی کائنات دیا نعمتاں بھی آخرت دیا نعمتاں بھی یارو اس تو بڑی کیڑی چیز ہے رب فرماتا ہے اگر میرا پتہ پوچھنا ہوئے کہ کسی اور در پہ نہیں جانا سیدھے ترے مصطفیٰ سے جانا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سونیا جدو تیرے سائل بن جان اور میرا پتہ پوچھن تو محبوب خالی نہ لوٹانا انہاں نوں دس دیو کہ میں قریب ہاں میں دور نہیں ہاں قل اللہ احد سونیا تسی دسو کہ میں اللہ ایک ہاں توحید میری ہے پر پتہ تسی دسو گے میری بارگاہ دی معرفت بھی کسی اور جگہ تو نہیں محبوب تواڈے در تو ملے گی پھر کیوں نہ کریے ساڈے امام نے تے قلم توڑ دیتے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر یہ فرماتے ہیں کہ اندر اللہ دی قسم اللہ دا در اے ہوئی ہے جڑا نبی دا در ہے نہیں سمجھ آئی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی اور نسل بچن دی پناہ لین دی اور کوئی جگہ نہیں دے پناہ لینا چاہتے ہو تو مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ جاؤ آج بھی پناہ ایتھے ملے گی کل قیامت میں پناہ ایتھے ملے گی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا کل تو منے گا یا رسول اللہ شفاعت کرو مصطفیٰ دی من کے نکل جا میری شفاعت دے تو بندہ نہیں سے ان کی لین آ گیا ہے آج کی منگنا ہے نکل جا آج حضور دی شفاعت دا قائل ہوتا کہ کل نبی شفاعت کرنے والا آج لے ان کی شفاعت آج مدد مانگ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آپ کی ہو جو یہاں نہیں تو وہاں یعنی ادھر حضور دی بارگاہ جگر منظوری ہوگی تو ادھر ہو جائے گی ادھر منظوری نہ ہوئی تو اتھے ہو سکتی نہیں یہ در کون دکھا رہے ہیں خود رب دکھا رہا ہے اس در تے کون بھیج رہے ہیں خود رب بھیج رہا ہے میں قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے بخشش واسطے فرمایا میرے نبی دے در تے جاؤ میری توحید پوچھنی ہے تو میرے نبی کو جاؤ میرا پتہ پوچھنا ہے تو میرے نبی کو جاؤ کلن نمدو ہاؤلائے وہاؤلائے من عطائے ربک فرمایا اے ہون یا او ہون یہ سارے انہوں جنہی عطاواں مل رہی ہیں سوڑیا تیرے رب دی عطاواں نے یعنی تیری وجہ تو مل رہی ہیں ساریاں برکتاں نعمتاں دولتاں جو مل رہی ہیں سوڑیا تیرے صدقے نال دے رہے ہیں تیری وجہ نال دے رہے ہیں اور تیری برکت نال مل رہی ہیں اسی واسطے تے آکھنے ہاں نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھاندے ہاں یارو خدا دے یار دا سبحان اللہ اسی تے کھاندے ہاں یارو خدا دے محبوب دا صدقہ جو کچھ مل رہا ہے اللہ دے رہے اپنے محبوب دا صدقہ دے رہے میں آج ایک حدیث پڑھے سے آخری حدیث سجدہ کے بعد ختم کر دینی انظرنا حضور کرو منگیا کرو اور ساریاں نعمتاں میرے نبی دی بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا وہی بھیجی اللہ نے کہ پیارے کلیم اپنی امت نو دس دیو اپنی قوم نو دس دیو بنی اسرائیل نو دس دیو کہ احمد تے ایمان لے آن جڑا جڑا انہاں دا زمانہ پاوے ایمان لے آوے جڑا انہاں دا ایمان نہیں لے آئے گا جڑا احمد تے ایمان نہیں لے آئے گا وہ دوزخ جائے گا وہ بخشا نہیں جا سکتا مولا احمد کون ہے فرمایا احمد وہ ہستی ہے جڑا ساری مخلوق تو زیادہ عزت والا ہے تو میں سب تو پہلے انہوں پیدا کیتا ہے اجے زمین آسمان میں نہیں بنایا جو میں احمد انہوں پیدا کیتا ہے تو مولا پھر فرمایا اگلی گل سن لو جنت بھی سب تو پہلے احمد دی امت جائے گی پھر کوئی اور جائے گا ادو تک میں حرام کر دیتا ہے امت آتے کوئی جنت نہیں جا سکتا جدو تک میرے آخری نبی احمد دی امت جنت نہیں جائے گی مولا وہ کی کر دیئے فرمایا وہ قالا الحمادون وہ میری حمد بہت کر دے حضور دی امت آخری نبی دی امت میری حمد بہت کر دی میری تعریف کر دی جس واسطے وہ پہلے جنت جائے گی حضور اللہ نے اور بھی صفات بیان کی کیسے امت دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی تھی مولا او امت میں نو دے دے جڑی اتنی پیاری امت جڑی سب تو پہلے جنت جائے گی فرمایا پیارے کلیم میں محمد نو دے دیتی ہے جڑا احمد ہے اگے دنیا تے محمد بنے گا انہوں دے دیتی ہے سونیا پرینج کرم کر لے یہ امت نہیں ملتی وہ نبی دے دے اس نبی دی میں امت جی پیدا فرما اس نبی دی یہ کون عرض کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام
امتی اپنے مقدرات کے ناز کر امتی میں بڑا خاص پیغام دین لگیا پوری توجہ دے نال میری ملت دے جوانوں بچیو پوری توجہ دے نال اپنے مقدرات دے ناز کر جس نبی دے امتی بڑھن واسطے موسیٰ علیہ السلام التجامہ کر رہے ہیں اللہ نے بغیر تیری طلب تو اللہ نے اس نبی دا امتی بنا دیتا ہے تو پھر اسی قدر کی کیتی ہے آج امتی ہون دا اسی حق کی ادا کیتا ہے افسوس نال کہنا پہندا ہے نعرے تے ساڈے کول بڑے نے کہ غلامی رسول میں کی کہتے ہیں غلامی رسول میں سچی گل دسیا جی اس نعرے جیسے سچے پورے اترتے ہیں موت تے بڑی دور دی گل ہے سانو تو نماز قبول نہیں ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے نہیں جی کتھے اسی غلام ہیں جی حضور دا غلام ہوئے اور میرے آقا دا لہدا یا تحفہ ہوئے جڑا حضور نے معراج والی رات لے آ کے دیتا ہوئے اور پھر اگلی بات اللہ نے جو تحفہ دیتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھٹ کرواؤ اتنی امت نہیں پڑے گی میرے نبی گئے آئے بار بار گئے 50 بچوں 5 رہ گئیاں اتنیاں کدے وسیلے نہ موسیٰ علیہ السلام وسیلہ جائز ہے کہ نہیں سیدھی جی گل جے نہیں جائز تو 50 پڑھو جڑا کر جی وسیلہ جائز نہیں یا لوڑ نہیں کوئی لڑائی والی گل نہیں کہ ٹھیک ہے جی تسی 50 پڑھو جڑا وسیلہ مننے گا وہ دے واسطے بہت 50 کنیاں رہ گئیاں 5 اگلی گل جڑی عرض کیتا مولا نمازاں تے میں 5 ہی لے چلے ثواب 50 نہیں لینا آقا دا کرم دیکھو قربان ہو جاؤ اپنے پیارے مصطفیٰ دی عظمت کو کہ ساڈی خاطر کتھے کتھے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ عرض کر رہے ہیں مولا نمازاں 5 پڑھاواں گا ثواب 50 دا نہیں لینا ثواب میں 50 نہیں لینا ہے اللہ اکبر سونیا جا تیرے صدقے نال جڑا تیرا امتی نمازاں 5 پڑھے گا او دے نامہ اعمال ثواب 50 نمازاں دا لکھا جائے نعرہ تکبیر نعرہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے ارے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سبحان اللہ عظمت دیکھو میرے آقا فرمایا نمازاں 5 پڑھو نامہ اعمال چیک کر لیا جائے وہ دن 5 نہیں ہون گیا ثواب 50 دا ہوئے گا اور میرا معراج عرش کی بلندیاں تے تسی کھڑے ہو کے اللہ دے گھر جتھے نماز پڑھو گے تسی نماز دے وچ ہی معراج کر رہے ہو گے نماز مومن دیکھیے معراج ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس دین وچ نماز نہیں فرمایا وہ دین کا ہے وہ دین گر جاتا ہے جس دین دے اندر نماز نہ ہو فرمایا جس دین وچ رکوع نہیں جھکنا نہیں نماز نہیں فرمایا جس نے نماز پڑھی انہیں دین نو اٹھا لیا جنہیں نماز چھوڑ دیتی انہیں دین نو گرا دیتا دین نو گرانا جیسے اٹھانا ہے دین نو گرانا جتھے وقت ملے جتھے ٹائم ملے اتھے پڑھ لو کوئی مجبوری بن گئی قضا ہوگی قضا کرو چھوڑنی نہیں یقین کرو نماز دے عادی بن کے دیکھو زندگی دا سکون ہی کچھ اور جنہیں کوئی پکا نمازی انہیں پوچھ کے دیکھو مزہ ہی کچھ اور جنہیں 5 وقت نمازی ہے نا انہیں طبیعت دوجہ نال فرق ہوئے گا اور نماز وہ پڑھتا اللہ واسطے ہوئے ریاکاری واسطے اگلی گل قرآن اللہ نے پیارے مصطفیٰ نے دیتا ہے اللہ نے بھیجا حضور نے دیتا ہے قرآن دی تلاوت ساری رات اگر موبائل استعمال کریں گے فیس بک نیٹ پھر قرآن نہیں پڑھیا جائے گا سارا دن پاگلہ دی طرح بندہ پھرتا رہے گا دماغ خراب اکھاں خراب ذہن خراب رات اگر 10 بجے موبائل بند کر کے سو جائے گا صبح اٹھ کے فریش نماز بھی پڑھے گا قرآن دی تلاوت بھی کرے گا کی خیال ہے سودا منظور ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہلے بولے ہو یار انشاءاللہ پڑھے بھلا یار میں نسکی لینا ہے آج اللہ دے کارے جی سوچ لے کے جاؤ آئندہ راتاں نو موبائل ٹچ موبائل بند ہون گے سرانے تھلے بھی نہیں رکھنا ماں پیو نو دے دینا بڑیاں نو دے دینا بند کر کے دے دینا تاکہ رات تے سکھ دی نیند آوے نا رات سکون دی نیندہ سو تاکہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت کرنی اگلی بات بڑا ضروری پیغام ہے اکھا میں چھایا پیدا کر آج معاشرے دے اندر
धी भैन बेटी मां की इज्जत कदों होएगी जदों हर बेटी को असी बेटी समझा, हर भैन को अपनी। आज किसी चौक में खड़ा हो किसी तू भैन को अगर तक रहा है तो किसी आप तेरी भैन भी किसी चौक से गुजर रही तो जो है मेरी थोड़ा जा बरीकी नाल देखो ना, ये सारियां साड़ियां भैन, एक भैन इधर गुजर रही तो दूसरी दूसरे चौक से गुजर रही। अपनी अखा में हया पैदा कर, कोई बहन बेटी माँ आ रही है निगाह चुका ला। हुजूर दे गुलाम है ना, गुलामी रसूल में हया भी कबूल है, नहीं आग ले ये नारा भी लगा ले। ज़बान ते सच है, बड़े का एहतराम हो, अदब होए। और हजरत शाह मुजद्दिद अल-सानी का फरमान में सुनान लगा और ये पते दी गल्लां ने बुरड़ियां नहीं। हजरत शाह बहाउद्दीन नक्शबंद का भी फरमान, आप फरमाते हैं अत-तरीक़ु कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे दा सारा अदब दा नाम, दीन सारे दा सारा अदब सीखो। माँ बाप दा अदब, उस्ताद दा अदब, हर बड़े दा अदब, बुजुर्गां दा अदब। और फिर माशरे विच मुसलमान दा अदब, हुजूर दी उम्मत दे औलिया दा अदब, सहाबा इकराम दा अदब, अहले बैत दा अदब, अंबिया दा अदब और इमामुल अंबिया दा अदब, फिर खुदा दा अदब। और इमामुल अंबिया का अदब ते अल्लाह ने आप सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ईमान वाले वो लफ्ज़ भी नहीं आखना जिहदे विच मेरे नबी दी बेअदबी पाई जाती है। कूलुन ज़ुरना, इंदा क्या करो सोनिया नजरे करो फरमाओ। गल इत्थों ही चली सी ना ते इत्थे ही खत्म कर रहे हैं। ये ना कहें ये दुनिया मार मूर के गल्लां विच जिथे मौजू शुरू किया उत्थे खत्म कर रहे हैं कि गल अदब तो शुरू हुई सी ते गल अदब वाली गल बननी जे बेअदबा मकसूद ना हासिल ते ना दरगाह ढोई हुई। और फिर कई बड़ा इलम है जी, बड़े लच्छेदार, ओदी दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, ओदी टोपी भी है, ओदे फलां है फलां है फलां है, और इलम भी है फलां है, अमल भी होवे, लेकिन अगर दिखलावे दा अमल भी है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी अदब नहीं तो कुछ फायदा। तो शेर ना जो कि समझ आती शेर पढ़ के मैं गल खत्म करना। इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखिया, की करना इल्म नो पढ़ के ओ तस्बीह फिरी पर दिल पढ़ के हो जाग बिना खुद जमद ना हो, भावें लाल हो पढ़ करके जाग बिना खुद जमद ना हो, भावें लाल हो पढ़ करके हो। जदों तक किसी अल्लाह वाले के हाथों में हाथ न दिते उदों तक गल बनती। बड़ियां नमाज़ां रोजे हज ज़कात सब कुछ के बावजूद शैतान टो ते खड़ा है कि मैं कदों गुमराह करना है। किसी को अपना हादी और रहनुमा बना ले तो बच जाएगा, अगर कोई हादी और रहनुमा न बनया फिर शैतान हर वक्त टो विच है। और सिर्फ कला रास्ता मंगण नाल गल नहीं बननी। मियां मोहम्मद ने बड़ा सोहना तर्जमा किया है, यानी ना इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता दिखा मौला रास्ता। आप फरमाते ने इंज नहीं, और राधे राधे हर कोई आके मैं भी आखा राधे, ओ बिन रह परदे रानियों मिलना रोल मरसे विच राधे, बिन मुर्शिद दे रानियों मिलना रोल मरसे विच राधे। अल्लाह ने आप फरमाया कि उन्हां दा रास्ता मंगो जिन्हां ते मेरा इनाम होया। इस वास्ते किसी अल्लाह वाले का ताल्लुक जोड़ो, सोबत जाओ, उन्होंने बारगाह जाओ, हया भी आ जाएगा, अदब भी आ जाएगा।
جڑا ہر وقت ایک دوسرے نے تنگ کرنا، لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے کا نقصان، جڑا سارے پنڈاں دا رواج ہے، انہاں تو نکلنے واسطے اچھیاں صحبتاں ضروری نے اور اچھی مجلس ضروری ہے۔ جدو کوئی اچھی صحبت وچ بیٹھاں گے یہ ساری برائیاں کی ہو جائے گا، دور ہو جان گیاں۔ بہرحال میری دعا بھی ہے اور تھوڑے سامنے التجا بھی ہے کہ اس نبی دے نال سانو بھی وفا کرنی چاہیے جس نبی نے سانو کسی جگہ سے بلایا نہیں ہے۔ آؤ اس نبی دے دین نال پیار کرنا ہے، شریعت نال پیار کرنا ہے، حیا والا بننا ہے، سچا بننا ہے، امین بننا ہے، دوسرے مسلمان نو نقصان نہیں دینا، وہ دا محافظ بننا ہے۔ تے جدو یہ ساری چیزاں آ جان گیاں، حضور دے سچے غلام بن جاواں گے، پھر ہوئے گا کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اللہ تو سلامت رکھے، سارے قریب آلے دور آلے، دن چک دے چار چک دے اور قرب و جوار تو جڑے دوست تشریف لے آئے نے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میں دوسری محفل سے بھی پہنچنا ہے، اس واسطے معذرت خواہاں، یہ حاضری قبول فرمائے، محفل جاری رہے گی، انشاءاللہ نات خامی بیٹھے ہیں، شیخ خطاب بھی ہیں، تو بڑے محبت نہ بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرد بھی نکل آئے، عورتاں بھی مکانہ دیا چھتاں تے چڑھ گئے، خادم بھی، غلام بھی، بچے بھی گھراں چوں نکل کے راستے میں آ گئے اور کردے کی سن حدیث اٹھاؤ، ہر کسی نے زبان تے نعرہ سی، یا محمد و یا رسول اللہ، یا ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ینادونا کا معنی ہے ندامہ کر رہے سن، بلند آواز میں پکار رہے سن کہ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ یہ حضور دے صحابہ پکار رہے سن، مدینے والے سارے پکار رہے سن۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خیال ہوتا ہے نہیں، یہ تو حضور دی بھی زندگی میں سی، زندگی وصال تو بعد، میں وصال تو بعد دی پہلے حدیث سنائی پھر سن لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دے جان تو بعد بدبخت مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا میں بھی نبی ہاں، جھوٹے نے کیا کہ میں بھی نبی ہاں، جھوٹے نبی ہوتا دعویٰ کیا۔ جناب ابوبکر صدیق نے پورا لشکر بھیجا، جاؤ ادا کلا کما کر کے اس بدبخت جو حضور دے بعد نبوت دا دعویٰ کرتا ہے کہ ساڑھے جیسے مسلمان زندہ ہون کہ کسی نو اسی جھوٹے نبی نو اس زمین تے رہن دا حق نہیں دے سکتے۔ لشکر بھیجا، صحابہ اکرام دی پوری جماعت گئی، جدو تے پہنچے اور اس لشکر دے جناب خالد بن ولید بھی موجود سے، خالد بن ولید جیسے عظیم کمانڈر موجود سن۔ جدو جا کے جنگ شروع ہوئی نا، ادھر صحابہ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، ادھر مسیلمہ کذاب دے منن والا نے آکھیا اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نو جو بھی مندے سن، مسئلہ دے نبوت دا سی نا، حضور نو نہیں سی مندے، نبی جھوٹے نبی نو مندے سن۔ ادھر جدو مسلمانہ نے سنیا بھی گل تے روڑا پہ گیا، اصلی اللہ اکبر والے اے بھی اللہ اکبر ہے، پتہ کیویں لگے گا ساڈا کیڑا ہے پرایا کیڑا ہے، اپنا کیڑا ہے تے بیگانہ کیڑا ہے، پتہ کیویں لگے گا؟ پریشان ہو گئے، خط لکھیا، جناب بکر صدیق نو لکھ کے بھیجا، حضرت یا امیر المومنین پریشان ہو گئے ہیں، سارے ہر پاس سے اللہ اکبر دیا صدامیں پتہ ہی نہیں لگ رہا، حضور نو نبی منن والا کون ہے تے مسلمہ کذاب دا مانی کون ہے؟ جناب بکر صدیق نے کی لکھ کے بھیجا، فرمایا ٹینشن پریشانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جدو وہ آکھن گے اللہ اکبر تے تسی آکھنا ہے یا محمد، وہ آکھن گے اللہ اکبر تسی آکھنا ہے یا محمد، حضور دا نام لے کے دسنا ہے کہ اسی کلے اللہ نو نہیں منن والے، اسی اللہ نو بھی مننے ہیں تے اللہ دے رسول نو بھی منتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ پتہ چلیا کہ یہ کسی ایک صحابی دا نعرہ نہیں ہے، ہزارہ صحابہ دا سب دا عقیدہ ہے،
یا محمد اور یا رسول والا صحابہ نا عقیدہ ہے حضور دی زندگی بیچ لی حضور دے دنیا تے جان تو بعد بھی تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے ہمارے امام نے کتنا خوبصورت ترجمہ اللہ دی قسم سونیا تسی آج بھی قبر انور زندہ تو پھر کیوں نہیں پڑھتے کرم کی کہ نظر مجھ پر خدا را رسول اللہ میں ہوں تمہارا 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 یا رسول اللہ امام بخاری نے لکھیا ایک آدمی دا قوم سن ہو گیا پریشان ہو گیا میں کہا پریشان کیوں ہوتے کھول حضرت عبداللہ بن عمر موجود سن میں کہا پریشان نہ وہ ہستی دا نام لو جڑے سب تو زیادہ پیارے نے انہاں کہا اور کون اس دا یا محمد حضور دا نام لیا پیر ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ یہ مطلب ہے ادوں دا نعرہ لگدا نہ کوئی نواں اج نہیں بنیا اس واسطے اللہ فرماندا انظرنا آکھیا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اسی مسئلے تھے حضرت زین العابدین نے پکارے تھی یا رحمت للعالمین جدو آپ اپنے بدال بیویاں پاکر لے کے چلے سن نہ کربلا چھو اس مقام تے آپ نے پریشانی دے عالم وچ عرض کیتا سی کہ یا رحمت للعالمین ادرکنی ادرکنی اس وقت پکار سکے آقا اے ساری کائنات دے رحمت بن کے آن والے اپنے اس بندے نو اپنے نواسے نو بھی پال ہو توجہ فرما دے اور شفقت فرما دے لہذا اصل نواں عقیدہ نہیں دے رہے وہی عقیدہ جڑا صحابہ نے دسیا حضور دی اہل بیت نے دسیا بہرحال ادب بھی دسیا اور فرمایا کہ جو مشکل پیش آئے تو میرے نبی دی بارگاہ عرض کریا کریا اور صحابہ کرام نے کوئی مشکل پیش آئی تو کتنے گئے سدھ دربار رسالت ہر مشکل واسطے حضور دی بارگاہ کہنے جا کے عرض کیتا ہے کہ جو بھی مشکل لے کے کہنے کوئی وہاں خالی لوٹیا جس نے جو منگیا جس وقت منگیا جو سوال کیتا میرے نبی نے پورا کیتا کیونکہ رب دا یہ بھی فرمان ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونے کسی نے خالی لوٹانا نہیں کسی نے جھڑکنا جو منگے جس وقت کوئی منگے ایک آدمی آ گیا سونے میرے گھر کچھ نہیں کھان کو کچھ نہیں ہے چیزیں چاہیے فرمایا میں ہوں 90,000 بانڈ کے بیٹھا جو ختم کر لینے تو ہون آ گیا سونے لوڑی اڑ پئی فرمایا جا دکان تو جو چیز چاہیے دیئے میرے نام تو لے جا سودا تو لے جا پیسے میں محمد ادا کرا سبحان اللہ واقعہ جود و کرم شاہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دوربے بہا دیے ہیں بات مختصر کر دوں سونے نبی نے فرمایا بلّہ جوتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ رب دیتی جاندہ ہے میں بڑی جانا میرا رب جڑا اقامہ کری جاندہ ہے میں مصطفیٰ تقسیم کری جانا او خالق میں قاسمہ او بنائی جاندہ ہے میں تقسیم کری جانا ادھرو آ رہا ہے میری بارگاہ جو ساری کائنات پا رہی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اور لفظ ہے بخاری شریف کے لفظہ نے غور فرماؤ حضور نے ایک نہیں ہے کہ میں صرف علم دینا یا فلاں شاہ دینا اللہ یوتی و انما آنا قاسم اگے کوئی معمول ذکر نہ کر کے میرے آقا نے یہ واضح کر چھڑیا کوئی ایک شے نہیں کائنات دیاں ساریاں نعمتاں جو لین بھی آؤ گے اس بار کا جو ہر نعمت مل جائے گی دنیا دیاں نعمتاں بھی کائنات دیاں نعمتاں بھی آخرت دیاں نعمتاں بھی یارو اس تو بڑی کیڑی چیز ہے رب فرماتا ہے اگر میرا پتہ پوچھنا ہوئے کہ کسی اور در پہ نہیں جانا سیدھے ترے مصطفیٰ سے جانا ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سونیا جدو تیرے سائل بن جان اور میرا پتہ پوچھن تو محبوب خالی نہ لوٹانا، انہاں نوں دس دیو کہ میں قریب ہاں، میں دور نہیں ہاں۔ قُلْ اللہ احد سونیا تسی دسو کہ میں اللہ ایک ہاں، توحید میری ہے پر پتہ تسی دسو گے، میری بارگاہ دی معرفت بھی کسی اور جگہ تو نہیں، محبوب تواڈے در تو ملے گی۔ پھر کیوں نہ کریے، ساڈے امام نے تے قلم توڑ دیتے، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ دی قسم، اللہ دا در اے ہوئی ہے جڑا نبی دا در ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی اور نسل بچن دی پناہ لین دی اور کوئی جگہ نہیں دے، پناہ لینا چاہتے ہو تو مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ جاؤ۔ آج بھی پناہ ایتھے ملے گی، کل قیامت میں بھی پناہ ایتھے ملے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، کل تو منے گا یا رسول اللہ شفاعت کرو، مصطفیٰ دی من کے نکل جا، میری شفاعت دے تو بندہ دے سے ان کی لین آ گیا ہے، آج کی منگنا ہے نکل جا۔ آج حضور دی شفاعت دا قائل ہوتا کہ کل نبی شفاعت کرنے والا، آج لے ان کی شفاعت، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آپ کی ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ یعنی ادھر حضور دی بارگاہ اگر منظوری ہوگی تو ادھر ہو جائے گی، ادھر منظوری نہ ہوئی تو ادھر ہو سکتی نہیں۔ یہ در کون دکھا رہے ہیں؟ خود رب دکھا رہے ہیں۔ اس در تے کون بھیج رہے ہیں؟ خود رب بھیج رہے ہیں۔ میں قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے، بخشش واسطے فرمایا میرے نبی دے در تے جاؤ، میری توحید پوچھنی ہے تو میرے نبی کو جاؤ، میرا پتہ پوچھنا ہے تو میرے نبی کو جاؤ۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ فرمایا یہ ہون یا وہ ہون، یہ سارے انہوں جنہی عطاواں مل رہی ہیں، سوڑیا تیرے رب دی عطاواں نے، یعنی تیری وجہ تو مل رہی ہیں، ساریاں برکتاں، نعمتاں، دولتاں جو جو مل رہی ہیں سونیا تیرے صدقے نال دے رہے ہیں، تیری وجہ نال دے رہے ہیں اور تیری برکت نال مل رہی ہیں۔ اسی واسطے تے آکھنے ہاں نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھاندے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ، اسی تے کھاندے ہاں یارو خدا دے محبوب دا صدقہ، جو کچھ مل رہے ہیں اللہ دے رہے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ دے رہے ہیں۔ میں آج ایک حدیث پڑھے سے آخری حدیث سجدہ کے بعد ختم کر دینی، انظرنا حضور کو منگیا کرو اور ساریاں نعمتیں میرے نبی دی بارگاہ چ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا وہی بھیجی اللہ نے کہ پیارے کلیم اپنی امت نو دس دیو، اپنی قوم نو دس دیو، بنی اسرائیل نو دس دیو کہ احمد تے ایمان لے آن، جڑا جڑا انہاں دا زمانہ پاوے ایمان لے آوے، جڑا انہاں دا ایمان نہیں لے آئے گا، جڑا احمد تے ایمان نہیں لے آئے گا وہ دوزخ جائے گا، وہ بخشا نہیں جا سکتا۔ مولا احمد کون ہے؟ فرمایا احمد وہ ہستی ہے جڑا ساری مخلوق تو زیادہ عزت والا ہے، تو میں سب تو پہلے انہوں پیدا کیتا ہے، اجے زمین آسمان میں نہیں بنایا جدو میں احمد نو پیدا کیتا ہے۔ تو مولا پھر فرمایا اگلی گل سن لو، جنت بھی سب تو پہلے احمد دی امت جائے گی، پھر کوئی اور جائے گا، ادو تک میں حرام کر دیتا ہے امتاں تے کوئی جنت نہیں جا سکتا جدو تک میرے آخری نبی احمد دی امت جنت نہیں جائے گی۔ مولا وہ کی کر دیئے؟ فرمایا وہ قالا الحمادون، وہ میری حمد بہت کر دے رہے، حضور دی امت آخری نبی دی امت میری حمد بہت کر دی، میری تعریف کر دی، جس واسطے وہ پہلے جنت جائے گی۔ حضور اللہ نے اور بھی صفات بیان کی کیسے امت دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی تھی مولا وہ امت میں نو دے دے جڑی اتنی پیاری امت جڑی سب تو پہلے جنت جائے گی، فرمایا پیارے کلیم وہ میں محمد نو دے دیتی ہے، جڑا احمد ہے اگے دنیا تے محمد بنے گا انہوں دے دیتی ہے۔ سونیا پرینج کرم کر لے، یہ امت نہیں ملتی، وہ نبی دے دے اس نبی دی میں نے امت جی پیدا فرما، اس نبی دی یہ کون عرض کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام امتی اپنے مقدرات کے ناز کی امتی میں بڑا خاص پیغام دے لگیا، پوری توجہ دے نال میری ملت دے جوانوں بچیو پوری توجہ دے نال
اپنے مقدرہ تے ناز کر جس نبی دے امتی بڑھن واسطے موسیٰ علیہ السلام التجامہ کر رہے ہیں اللہ نے بغیر تیری طلب تو اللہ نے اس نبی دا امتی بنا دیتا ہے تو پھر اسی قدر کی کیتی ہے آج امتی ہون دا اسی حق کی ادا کیتا ہے افسوس نال کہنا پہندا ہے نعرے تے ساڈے کوئی بڑے نے کہ غلامی رسول میں کی کہتے ہیں غلامی رسول میں سچی گل دسیا جی اس نعرے جیسے سچے پورے اترتے ہیں موت تے بڑی دور دی گل ہے سانو تو نماز قبول نہیں ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے نہیں جی کتھے اسی غلام ہیں جی حضور دا غلام ہوئے اور میرے آقا دا لہذا یا تحفہ ہوئے جڑا حضور نے معراج والی رات لے آ کے دیتا ہوئے اور پھر اگلی بات اللہ نے جو تحفہ دیتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھٹ کرواؤ اتنی امت نہیں پڑے گی میرے نبی گئے آئے بار بار گئے 50 بچوں 5 رہ گئیاں اتنیاں کدے وسیلے نہ موسیٰ علیہ السلام وسیلہ جائز ہے کہ نہیں سیدھی جی گل جے نہیں جائز تو 50 پڑھو جڑا کر جی وسیلہ جائز نہیں یا لوڑ نہیں کوئی لڑائی والی گل نہیں کہ ٹھیک ہے جی تسی 50 پڑھو جڑا وسیلہ مننے گا وہ دے واسطے بہت 50 کنیاں رہ گئیاں 5 اگلی گل جڑی عرض کیتا مولا نمازاں تے میں 5 ہی لے چلے ثواب 50 نہیں لینا آقا دا کرم دیکھو قربان ہو جاؤ اپنے پیارے مصطفیٰ دی عظمت کو کہ ساڈی خاطر کتھے کتھے مصطفیٰ اللہ دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں مولا نمازاں 5 پڑھاواں گا ثواب 50 دا نہیں لینا ثواب میں 50 نہیں لینا ہے اللہ اکبر سونیا جا تیرے صدقے نال جڑا تیرا امتی نمازاں 5 پڑھے گا او دے نامہ اعمال ثواب 50 نمازاں دا لکھا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے ارے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سبحان اللہ عظمت دیکھو میرے آقا فرمایا نمازاں 5 پڑھو نامہ اعمال چیک کر لیا جائے وہ دن 5 نہیں ہون گیا ثواب 50 دا ہوئے گا اور میرا معراج عرش کی بلندیاں تے تسی کھڑے ہو کے اللہ دے گھر جتھے نماز پڑھو گے تسی نماز دے وچ ہی معراج کر رہے ہو گے نماز مومن دیکھیے معراج ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس دین وچ نماز نہیں فرمایا وہ دین کا ہے وہ دین گر جاتا ہے جس دین دے اندر نماز نہ ہو فرمایا جس دین وچ رکوع نہیں جھکنا نہیں نماز نہیں فرمایا جس نے نماز پڑھی انہیں دین نو اٹھا لیا جنہیں نماز چھوڑ دیتی انہیں دین نو گرا دیتا دین نو گرانا دے اٹھانا ہے دین نو گرانا جتھے وقت ملے جتھے ٹائم ملے اتھے پڑھ لو کوئی مجبوری بن گئی قضا ہوگی قضا کرو چھوڑنی نہیں یقین کرو نماز دے عادی بن کے دیکھو زندگی دا سکون ہی کچھ اور جنہیں کوئی پکا نمازی انہیں پوچھ کے دیکھو مزہ ہی کچھ اور جنہیں 5 وقت نمازی ہے نا انہیں طبیعت دوجہ نال فرق ہوئے گا اور نماز وہ پڑھتا اللہ واسطے ہوئے ریاکاری واسطے اگلی گل قرآن اللہ نے پیارے مصطفیٰ نے دیتا ہے اللہ نے بھیجا حضور نے دیتا ہے قرآن دی تلاوت ساری رات اگر موبائل استعمال کریں گے فیس بک نیٹ پھر قرآن نہیں پڑھیا جائے گا سارا دن پاگلہ دی طرح بندہ پھرتا رہے گا دماغ خراب اکھاں خراب ذہن خراب رات اگر 10 بجے موبائل بند کر کے سو جائے گا صبح اٹھ کے فریش نماز بھی پڑھے گا قرآن دی تلاوت بھی کی خیال ہے سودا منظور ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہلے بولے ہو یار انشاءاللہ پڑھے بھلا یار میں نسکی لینا ہے آج اللہ دے کارے جی سوچ لے کے جاؤ آئندہ راتاں نو موبائل ٹچ موبائل بند ہون گے سرانے تھلے بھی نہیں رکھنا ماں پیو نو دے دینا بڑیاں نو دے دینا بند کر کے دے دینا تاکہ رات تے سکھ دی نیند آوے نا رات سکون دی نیندہ سو تاکہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت کرنی اگلی بات بڑا ضروری پیغام ہے اکھا میں چھایا پیدا کر آج معاشرے دے اندر تی بہن بیٹی ماں دی عزت کدوں ہوئے گی جدو ہر بیٹی کو اسی بیٹی سمجھا ہر بہن کو اپنی آج کسی چوک کھڑا ہوئے کسی تو بہن ہو اگر
کرے ہیں تو کسی آپ تیری بہن بھی کسی چوک سے گزر رہی توجہ ہے میری تھوڑا جہا بریکی نال دیکھو نا یہ ساڑیاں بہن ایک بہن ادھر گزر رہی تو دوسری دوسرے چوک سے گزر رہی اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر کوئی بہن بیٹی ماں آ رہی ہے نگاہ چکا لا حضور دے غلامی رسول میں حیا بھی قبول ہے نہیں آگ لے یہ نعرہ بھی لگا لے زبان تے سچ ہے بڑے دا احترام ہوئے ادب ہوئے اور حضرت شاہ مجدد الثانی دا فرمان میں سنان لگا اور یہ پتہ نہیں گلہ نے برڑیاں نہیں حضرت شاہ بہاؤدین نقشبند دا بھی فرمان آپ فرمان دیں الطریق کلہ ادب دین سارے دا سارا ادب دا نام دین سارے دا سارا ادب سیکھو ماں باپ دا استاد دا ہر بڑے دا بزرگاں دا اور پھر معاشرے وچ مسلمان دا ادب حضور دی امت اولیاء دا ادب صحابہ اکرام دا ادب اہل بیت دا ادب انبیاء دا ادب اور امام الانبیاء دا ادب پھر خدا دا ادب اور امام الانبیاء دا ادب تے اللہ نے آپ سکھایا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا ایمان والے وہ لفظ بھی نہیں آکھنا جدے وچ میرے نبی دی بے ادبی پائی جاتی ہے قول انظرنا اندہ کیا کرو سونیا نظر کرم فرماؤ گالے تو ہی چلی سی نا تو یہ تھی ختم کر رہے ہیں اے نا کہہ یہ دنیا مہار مور کے نکلنا میں چل جتنے موضوع شروع کیتا سی اتنے ختم کر رہے ہیں کہ گل ادب تو شروع ہوئی سی تو گل ادب نالی گل بڑھنی جے بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی ہوئی اور پھر کئی بڑا علم ہے جی بڑے لچھے دار ہو دی داڑھی بھی ہے پگڑی بھی ہو دی ٹوپی بھی ہو دی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اور علم بھی ہے فلاں ہے عمل بھی ہوئے لیکن اگر دکھلاوے دا عمل بھی ہے وہ دے پیچھے بھی ادب نہیں تھے کچھ فائدہ تو انہوں شیرہ نہ جو کی سمجھ آتی شیر پڑھ کے میں گل ختم کرنا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا بڑیاں نمازہ روزے حج زکاة سب کچھ کے باوجود شیطان تو دے کھڑا ہے کہ میں کدوں گمراہ کرنا ہے کسی نو اپنا ہادی اور رہنما بنا لے تو بچ جائے گا اگر کوئی ہادی اور رہنما نہ بنیا پھر شیطان ہر وقت ٹو بیچے اور صرف گلہ راستہ منگل نال گل نہیں بڑھنی میاں محمد نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے یعنی نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم راستہ دکھا مولا راستہ آپ فرماندے نہیں اور راہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں راہ دے او پین رہ پر دے راہ نیوں ملنا رول مرسے وچ راہ دے او پین مرشد دے میرا انعام ہویا اس واسطے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑو صحبت جاؤ انہوں دی بارگاہ جاؤ حیا بھی آ جائے گا ادب بھی آ جائے گا جڑا ہر وقت ایک دوسرے نے تنگ کرنا لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے کا نقصان جڑا سارے پنڈاں دا رواج ہے
انہاں تو نکلنے واسطے اچھیاں صحبتاں ضروری نے اور اچھی مجلس ضروری ہے. جدو کوئی اچھی صحبت وچ بیٹھاں گے یہ ساری برائیاں کی ہو جائے گا دور ہو جان گیاں. بہرحال میری دعا بھی ہے اور تھوڑے سامنے التجا بھی ہے کہ اس نبی دے نال سانو بھی وفا کرنی چاہیے جس نبی نے سانو کسی جگہ سے بلایا نہیں ہے. آؤ اس نبی دے دین نال پیار کرنا ہے, شریعت نال پیار کرنا ہے, حیا والا بننا ہے, سچا بننا ہے, امین بننا ہے, دوسرے مسلمان نو نقصان نہیں دینا ہو دا محافظ بننا ہے. تے جدو یہ ساری چیزاں آ جان گیاں حضور دے سچے غلام بن جاواں گے پھر ہوئے گا کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ تو سلامت رکھے. سارے قریب آلے دور آلے دن چک دے چار چک دے اور قرب و جوار کو جڑے دوست تشریف لے آئے نے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے, سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میں دوسری محفل سے بھی پہنچنا ہے اس واسطے معذرت خواہ. یہ حاضری قبول فرمائے محفل جاری رہے گی. انشاءاللہ نات خامی بیٹھے ہیں, شیخ خطاب بھی ہے تو بڑے محبت نال بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.